قوم ہے جو پوری مجلسوں میں 2 مہینہ 8 دن ابو جہل پہ لعنت بھیجتی ہے، ابو جہل پہ لعنت بھیجتی ہے۔ نہیں، میں ایک ذمہ داری سمجھ کے ایک پیغام دے رہا ہوں، ذمہ داری سمجھ کے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم بنام اہل بیت تعلیم سے دور ہیں۔ بنام اہل بیت، دیکھو کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کا مرد خاموش ہو جاتا ہے، بول نہیں پاتا، گھر کے مرد بول نہیں پاتے۔ بہت ساری ہر محلے کا جا کے جائزہ لیجئے، بہت ساری رسومات تو ہسبینڈ اس لیے دھو رہے ہیں کہ بیوی سے جھگڑا نہیں کر سکتے، ان کا کوئی خاص من نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے چلو۔ تو جہاں عقیدت کا عنصر جڑ جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ بنام اہل بیت اب تو ماحول الحمدللہ بہتر ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، وگرنہ جو بچہ 1:30 سے 2 بجے مجلس سے لوٹ کے آئے گا وہ صبح 6 بجے اسکول جائے گا، باپ پہنچانے کے لیے نہیں اٹھے گا، باپ 2 مہینہ 8 دن جس بچے نے پڑھا نہیں تو اس کا کورس کتنا پیچھے ہوا۔ اب 2 مہینہ 8 دن کے بعد وہ 9ویں کے بعد اسکول پہنچا تو اس کے نوٹس تیار نہیں ہے، وہ پیچھے ہے، لہٰذا وہ جو ہے نا برابری نہیں کر پا رہا اپنے کلاس میٹ کی۔ 1 سال گزر گیا، پھر محرم آ گیا۔ اچھا محرم کے بعد اضائے فاطمیہ بھی تو ہے 20 دن کا، تو پھر پیچھے ہوتے ہوتے پھر پیچھے ہوتے ہوتے پھر رمضان آ گیا، وہ 13 رجب ہے، وہ خالہ کا گھر، تو اب تو دسترخوان پورے مہینہ الحمدللہ۔ تو کرتے کرتے ہوا یہ کہ دوسرا سال کا محرم آتے آتے پہلا سال کمپلیٹ نہیں ہوا، اور دوسرے سال میں پھر فلک میں محرم کا چاند، پھر یا حسین، اب 2 مہینہ 8 دن کرتے کرتے ہائی اسکول تک آتے آتے وہ ہار گیا۔ اس نے کہا باپ سے لڑنا مقصود ہے مگر اسکول جانا مقصود نہیں ہے۔ جھگڑا کیا اس نے باپ سے کہ نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے۔ باپ نے بھی تھک ہار کے کہا تم بورڈ دے لو، تم جانو تمہارا کام، تم جانو تمہارا مستقبل۔ کس کے نام پر تعلیم سے دور ہوا؟ اور آپ کہہ رہے بیٹا مولائی ہے، الحمدللہ مجلسیں نہیں چھوٹتی، فرش اعضاء پہ کتنا ہے، مجلس میں نکلا تو آیا کہاں ہے، مجلس تک پہنچا کہاں؟ وگرنہ جو مجلس سننے والا ہے 1-2 مجلس میں اسے عرفان کا وہ درس حاصل ہوا، جسے صرف تبرک کلیکٹ کرنا ہے، وہ 6 بجے نکلے گا، رات 12 بجے گھر آئے گا، اس لیے کہ باہر سے ہاتھ بڑھا کے تبرک لینا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ تبرک غلط ہے، امام کے نام پہ بانٹا جانے والا رزق ہے، مگر یہ رزق آپ کو ہدف تک بھی تو پہنچائے۔ بنام اہل بیت آپ تعلیم سے دور ہوئے، بنام اہل بیت، بنام اہل بیت، جبکہ اہل بیت نے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے مجلس میں آنا مستحب ہے، اسکول جانا واجب ہے۔ پوری ذمہ داری سے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے مجلس میں آنا مستحب ہے، اسکول جانا واجب ہے، اور اگر مستحب کی انجام دہی ہو اور واجب چھوٹ جائے تو پھر مستحب کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میرا وقت تمام ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مکتب تشیع اور اسلام میں سب سے اچھی قرآن کی تفسیر جس عالم نے لکھی ہے ان کا نام ہے علامہ طباطبائی۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر المیزان، جس سے بہتر تفسیر قرآن کی آج تک لکھی نہیں گئی ہے۔ یہ 12 سال نجف میں تھے، 12 سال ان کا تعلیمی دورہ، 12 سال نجف میں تھے، اور 12 سال میں 12 چھٹیاں لی انہوں نے، بس 12 سال میں 12 چھٹیاں، بس عاشور کے دن یہ اسکول نہیں جاتے تھے۔ 40 کہاں ہوتی ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا 40 ہے۔ مولا علی کا روزہ کہاں ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا ولادت کا دن ہے۔ امام حسین کا روزہ کہاں ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا 3 شعبان جشن صبر و وفا، انہیں نہیں پتا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس وقت مجھ پر واجب پڑھنا ہے، اس وقت مجھ پر واجب تعلیم ہے، لہذا فریضہ اولیہ، جوانوں سے ایک پیغام، لہذا واجب ہے اسکول جانا،
اسکول جانا کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا کے نظر میں جاہل کی کوئی حیثیت، دنیا کی نظر میں جاہل کی کوئی حیثیت، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی نظر میں جاہل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا جسے میری بات پر دلیل چاہیے دلیل دے رہا ہوں۔ آج کا سپر پاور مخمل کی ردا سے نہیں، کاٹن کے امامے سے گھبرا رہا ہے۔ اسے یہ پتا ہے کہ سعودیہ میں مخمل کی ردا ہے، قطر میں مخمل کی ردا ہے، یو ای میں مخمل کی ردا ہے، مگر اسے ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں جہالت ہے، یہاں علی کی بیعت ہے۔ ایک سالوات مہد عظمت ہے، ڈر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ 2 سے 3 منٹ اور